السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ کیا نام ہے بھائی آپ؟ غلام عباس۔ غلام عباس۔ کیا کرتے ہیں بھائی؟ میں محنت مزدوری کرتا کام کاج؟ جی ماشاء اللہ۔ اچھا، آپ سے چند سوالات کریں گے، آپ ان کا جواب دیں گے۔ جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن پاک نازل ہوا تو یہ کتنے سالوں میں پورا قرآن پاک نازل ہوا تھا؟ یہ مجھے صحیح یاد نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک تقریباً 23 سال میں نازل ہوا تھا۔ 23 سال۔ تقریباً 23 سال۔ 23 سال کے اندر جا کر پورا ہوا تھا۔ اچھا، آپ سے ایک سوال کریں گے، غسل کے فرائض کتنے ہیں؟ غسل کے 7۔ ہم پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتے ہیں، غسل فرض ہو جاتا ہے، تو غسل کے فرائض کتنے ہیں؟ غسل کے 3۔ ہاں جی، ماشاء اللہ، غسل کے 3 فرائض ہیں۔ اچھا، کون کون سے ہیں بتائیں گے؟ میں غسل کے ایک یہ تین فرائض ہیں۔ جی 3 ہیں۔ کون کون سے ہیں 3 فرائض؟ ایک تو جسم کا پاک ہونا۔ جی، جسم کا پاک ہونا، اس میں غسل کے 3 فرائض کون کون سے آپ بتائیں گے؟ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ سب سے پہلے استنجا کرنا، اس کے بعد کرولی کرنا، منہ میں پانی ڈالنا، یہ سب سے پہلے فرض ہے۔ اس کے بعد ناک میں پانی ڈالنا، اس کے بعد سر میں پانی ڈالنا۔ غسل کے 3 فرائض کون کون سے ہیں؟ غسل کے 3 فرائض ہیں، سب سے پہلے ہیں منہ میں پانی ڈالنا، یہ سب سے پہلے ہے۔ سب سے پہلے استنجا کرنا، یہ سب سے پہلے ہے۔ اس کے بعد منہ میں پانی ڈالنا، یہ دوسرا۔ ناک میں پانی ڈالنا، یہ تیسرا۔ نہیں، غسل کے 3 فرائض ہیں، ان میں سے پہلا جو فرض ہے وہ ہے کہ غرغرہ کرنا، جس کو ہم کلی کرنا کہتے ہیں، غرارہ کرنا۔ اور دوسرا جو غسل کا فرض ہے وہ ہے کہ ناک کے اندر پانی ڈالنا اور نرم ہڈی جس کو کہتے ہیں کچی ہڈی، یہاں تک پانی پہنچانا، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا جو غسل کا فرض ہے وہ ہے کہ پورے بدن کو ایسے دھونا کہ اس میں بالکل کو بال کے برابر بھی جگہ خشک نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ دیکھیں، چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، ان کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ کیا خیال؟ بے انشاءاللہ کمزوری اس میں سے ہاں، صحیح بات۔ کیونکہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہمیں پاکی حاصل کرنی ہے، جوان ہیں، تو جب تک ہم یہ فرائض صحیح طرح سے پورے نہیں کریں گے تو ہمارا غسل پورا نہیں ہوگا۔ اچھا، اب یہ بتائیں گے کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کے اندر کتنے فرائض ہیں؟ وضو کے اندر کتنے فرائض ہیں؟ کیا ہم وضو کرتے ہیں، وضو میں کتنی چیزیں ہیں کہ وہ کرنا فرض ہے، جس کے بغیر وضو نہیں ہوگا؟ دھونا، ادھر کونے تک ہاتھ دھونا، اس کے بعد کونے تک ہاتھ دھونا، ناک میں پانی، منہ میں پانی ڈالنا، پھر اس کے بعد ناک میں، پھر منہ میں 3 دفعہ پانی۔ یہ تو سنتیں بھی آپ بیان کر رہے ہیں، اس کے اندر مستحبات کا بھی بیان ہو رہا ہے، صرف فرض کیا ہے؟ کتنے فرائض ہیں وضو کے؟ اس طرح مجھے نہیں سمجھ آ رہی سر۔ نہیں، یہ دیکھیں، کمزوری ہے نا یہ بھی ہماری، اب اس کو سیکھنا بھی ہے ہم نے، تو کیا خیال ہے، کوشش کریں گے اس کو سیکھنے؟ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں۔ اپنے علاقے میں کسی بھی بندہ عالم دین سے جا کر، کسی مولوی صاحب سے، مسجد کا امام ہوتا ہے تو ان سے یہ چیزیں سیکھنی ہیں۔ اب وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ وضو میں کتنی چیزیں فرض؟ 4 چیزیں وضو میں فرض ہیں۔ ان میں سے پہلا جو ہے کہ اپنے منہ کا دھونا اچھی طرح، پورے چہرے کو اچھے طریقے سے دھونا۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے کوہنیوں کا دھونا، ہم یہاں تک جو بازو دھوتے ہیں، کوہنیوں سمیت بازوؤں کا اچھے طریقے سے دھونا۔ تیسرا جو ہمارا وضو کا فرض ہے وہ ہوتا ہے کہ سر کا مسح کرنا، اور سر کے اندر چوتھے حصے کا مسح کرنا، سر کے چوتھے حصے کا مسح کر لینا۔ اور چوتھا ہمارا فرض ہوتا ہے کہ پاؤں کا دھونا۔ یہ 4 چیزیں وضو میں کیا ہوتی ہیں؟ فرض ہوتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں، چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، تو ان کو سیکھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ ہماری کمی محسوس کر رہے ہیں نا آپ؟ ہاں بالکل کر رہے ہیں، کمی ہے نا ہمارے اندر؟ ہاں بالکل۔ اب ہم دنیا کے کام بھی سیکھ لیتے ہیں ماشاءاللہ، سارے ہی کام کرتے ہیں، تو ان کو کرنے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، یہ بتائیں گے ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے، یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ نہیں پتہ سر۔ آپ بتائیں گے۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبویت کہا جاتا ہے۔ جی، خاتم النبیین کہا جاتا ہے، یہ کس لیے؟
وہ کیونکہ ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ اسلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام چھوڑ کے گئے تھے کہ اس پہ ہمیں چلنا ضروری ہے ہمارے لیے. نہیں میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے. یا آپ نے دیکھا ہوگا کانفرنسیں بھی ہوتی ہیں, ختم نبوت کانفرنس ہے بہت ساری, یہاں بھی ہوتی رہی ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب دیکھیں یہ ختم نبوت کا مقصد یہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنا. نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. نبی ہے. اس کے بعد اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے کہ میں نبی بن گیا ہوں تو وہ کون ہوگا؟ وہ کافر ہوگا. کافر ہوگا, جھوٹا ہوگا, ہم اس کو سچا نہیں مانیں نہیں گے. کہیں گے. چلیں شکریہ. بہت شکریہ.